ملٹری کو جو افراد حوالے کر دیے گئے ہیں ان کی تعداد کتنی؟ عدالت کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے جو دیا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی عدالتوں نے ریمنڈ ڈیوس کو کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے کہا کہ آرمی کی سینئر کمانڈ نے کچھ فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے بعد یہ ملٹری ٹرائل جو ہے اس کا فیصلہ کیا۔ آپ اپنے دفتر میں اپنے ملازمین کے ساتھ تھے، آپ نے تقریر دیکھی، وہ تو اتوار کا دن تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا 14 مئی کا فیصلہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز، میں ہوں نمرہ سہیل، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ خبر یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 59 شرپسندوں کے نام فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ فہرست کے مطابق لاہور سے 28، راولپنڈی سے 8، گجرانوالہ سے 10، میاں والی سے 5 اور فیصل آباد سے 5 شرپسندوں کے نام فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ فہرست میں محمود الرشید کے داماد اکرم عثمان، عباد فاروق، بریگیڈیئر جاوید اکرم کے نام بھی شامل ہیں۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی واقعات کے بعد گرفتار کیے جانے والے افراد سے متعلق ڈیٹا کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پہنچا دی ہے، جس میں نابالغ بچوں، صحافی اور وکلا کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال عدالت نے جو سوالات پہلے روز اٹھائے، بہت اہم سوالات تھے، ان سوالات کے جوابات دے دی گئے ہیں نامکمل۔ تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ نہیں دیے۔ اب عدالت میں اس وقت سماعت جاری ہے اور کچھ بہت اہم چیزیں اس عدالت میں ہو رہی ہیں اور کچھ بہت اہم چیزیں ہیں جو اس عدالت سے باہر قومی اسمبلی میں ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ جو سماعت ہے یہ 9 مئی کے بعد سب سے بڑی سماعت ہے۔ تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ملٹری کو جو افراد حوالے کر دیے گئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ جو نام بھجوائے گئے ہیں وہ بتا دیا گیا، لیکن کتنے افراد حوالے کر دیے گئے ہیں، ٹرائل کتنوں کا شروع ہو چکا ہے، یہ معلومات ابھی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بعض چیزوں کی تفصیلات پنجاب حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ جو ملٹری کورٹ جہاں چل رہے ہیں وہاں سے منگوائی جا سکتی ہیں، عدالت اگر منگوانا چاہے گی تو۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ عدالت نے کل یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ کس کس کی تفصیلات شامل لیں گے، وکلا کی، صحافیوں کی، بچوں کی۔ اب یہ کل عدالت نے تفصیلات مانگی تھی، تو عدالت کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے جو دیا جانا چاہیے تھا۔ تو اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے نا اس عدالت کے سامنے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ میرا اس سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ملٹری تنصیبات اور کینٹ کی حدود میں ہونے والے واقعات ہیں اور ان میں وینڈلائز کیا گیا آرمی ایریا کو، آرمی انسٹالیشنز کو، آرمی بلڈنگز کو، تو پھر یہ ان کی جیورسڈکشن، ان کی حدود ہیں، وہاں پر ہوا تھا۔ ایک ریمنڈ ڈیوس ہوا تھا، وہ پاکستان کی حدود میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کا واقعہ تھا لواحقین نے چھوڑ دیا، ہمارے ہاں لوگوں نے جانے دیا، اور اس میں شجاع پاشا صاحب کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کردار ادا کیا، اور اس کردار کے ادا کیے جانے کے نتیجے میں ریمنڈ ڈیوس پاکستان سے چلا گیا۔ تو پھر جیورسڈکشن جو تھی وہ پاکستان تھی۔ پاکستان کی عدالتوں نے ریمنڈ ڈیوس کو کیوں نہیں روکا؟ جس طرح ہم شاہ رخ جتوئی کے کیس میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھی اگر معاہدہ ہو گیا شاہ زیب کے والدین کا، شاہ رخ کے لواحقین کا، شاہ رخ کا معاہدہ ہو گیا، وہ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ گیا، تو بھی عدالت نے کہا نہیں، یہ فساد فی الارض کا معاملہ ہے، اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے کا معاملہ ہے، اس میں اب ریاست مدعی بنے گی، اس میں فلاں 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 جو دفعات ہیں وہ تو لگیں گی ہی اور کیس تو چلے گا ہی۔ تو ہم اپنے ہاں تو یہ کر لیتے ہیں شاہ رخ جتوئی کے معاملے میں، اثر و رسوخ والا بھی ہے، تگڑا بھی ہے، امیر بھی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں ہماری عدالتوں نے فساد فی الارض نہیں دیکھا، وہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے تھا، تو وہاں جیورسڈکشن کا معاملہ تھا، لیکن وہ ریمنڈ ڈیوس چلا گیا۔ اب یہ جو ملٹری عدالت ہے، اس ملٹری عدالت کے بارے میں ایک سوال اٹھایا وکیل احمد حسین صاحب نے، جو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کے وکیل۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کی سینئر کمانڈ نے کچھ فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے بعد یہ ملٹری ٹرائل جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ یا میں کور کمانڈر کانفرنس سے، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے پتہ چلا تھا۔
اب احمد حسین صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی فوجی عدالت کا افسر جو یہاں جج ہوگا وہ بریگیڈیئر رینک کا آفیسر ہوگا, کرنل رینک کا آفیسر ہوگا, کیا وہ اپنی سینئر کمانڈ کے کیے گئے فیصلوں کے بعد کسی شخص کو, احمد حسین صاحب کا سوال ہے, فیئر ٹرائل دے سکتا ہے؟ یعنی اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ مجرم ہیں تو پھر کیا یہ جج صاحب اس کے اگینسٹ جا کر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں شواہد میں اگر آئے؟ یہ احمد حسین صاحب کا سوال ہے اور یہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے. اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ عدالت مانگے گی اٹارنی جنرل پاکستان سے. ٹھیک ہے, اب ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ ملٹری عدالت میں کیس چلے گا لیکن وہاں پر اپیل کا تصور نہیں ہے. تو میں جو اپیل کا تصور, ویسے ہماری عدالتوں میں بھی جو ہے انٹرا کورٹ اپیل اگر ہوتی ہے تو میں اس اپیل کے تصور پر اس لیے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ ایک عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ مجرم ہیں. اب وہ مجرم جو ہے وہ اسی عدالت میں اگر اپیل کرتا ہے تو وہ عدالت تو فیصلہ دے چکی. چلیے ایک بڑا بینچ بنتا ہے, مزید ججز انوالو ہوتے ہیں اور وہ مزید ججز اور بڑا بینچ فیصلہ کرنے پر بیٹھتا ہے. یہاں تو اس کی ہمارے سامنے فیصلہ آ جاتا ہے عدالت کا, ٹرائل کی تفصیلات کیا ہوا, کس طرح سے ہوا, شواہد کیا پیش کیے گئے. جیسے ہمارے پاس اپنی عدالت کی کارروائی ہوتی ہے نا, اس وکیل نے یہ کہا, اس وکیل نے یہ کہا, یہ پیش کر دیا گیا. مریم نواز شریف کا کیلیبری ڈاکیومنٹ آ گیا, وہ کیلیبری فونٹ جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اس میں لکھا گیا ڈاکیومنٹ مریم نواز شریف کی جعل سازی. یہ ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں. ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب, میں اپنے دفتر میں تھا اپنے ملازمین کے ساتھ, میں نے دیکھا کہ عمران خان کی تقریر ٹی وی پر. بندہ پوچھتا ہے آپ اپنے دفتر میں اپنے ملازمین کے ساتھ تھے, آپ نے تقریر دیکھی, وہ تو اتوار کا دن تھا 19 مارچ کو, تو آپ اتوار کے دن تمام ملازمین کے دفتر میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ پتہ چل جاتا ہے. ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تمام جزیات ہمیں پتہ چل جاتی ہیں اور ان جزیات سے ہم جیسے جاہل لوگ, عام آدمی, کم حیثیت, بے وقت لوگ, ہم بھی تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. یہاں ہمارے سامنے صرف فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں اس فیصلے پہ حکومت نے بھی ایک بڑا اچھا گند مارا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا 14 مئی کا فیصلہ ہوا. ہاں, وہ اس فیصلے کا انجام جیسا 14 مئی کے فیصلے کا انجام ہوا. تو یہ بدتمیزی ہے جو حکومت مسلسل کر رہی ہے. حکومت نے ایک تو باقاعدہ مظاہرین لا کے سپریم کورٹ کے باہر جو ساز زدہ جج اور رول آف مدر ان لا وہ کیا تھا نا, بالکل اسی طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری ہے. اب یہ باقاعدہ حکومتی وزراء اسمبلی میں موجود ہو کر یہ بدتمیزی جو ہے وہ دہرا رہے ہیں. 14 مئی کا فیصلہ عدالت نے دے دیا, ان میں سے کسی نے نہیں مانا. اس کے بعد عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے کہا ہم 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہیں. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج 23 جون ہے, 1.25 مہینہ گزر چکا ہے اور عدالت جو ہے وہ 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے. یہ ہمارے ہاں مذاق ہو رہا ہے اور یہ مذاق جو ہے یہ ہماری عدالت نے جاری رکھا ہوا ہے. تو یہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو ہمت جو ہے نا عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ مل رہی ہے پچھلی بار بھی عدالت کے مسلسل ٹائم گین کرنے سے, کیونکہ عدالت نے کچھ کیا نہیں ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ ایسے ہی چلے گا. عرفان قادر صاحب تو اس بدتمیزی میں اور آگے چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فوجی عدالت کے اس فیصلے کو اگنور کر سکتے ہیں. ہاں, یہ دیکھیے نا اس کی ریزن کیا ہے, بلنک کر رہی ہے. اچھا نہیں, عرفان قادر صاحب کی یہ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے اور وہ نامزد چیف جسٹس ہے. تو نامزد چیف جسٹس کا کہا پتھر پہ لکیر ہے. تو بندیال صاحب کون ہے؟ سپریم کورٹ کے گارڈ ہے. وہ نامزد چیف جسٹس ہیں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں اور ان کے جوڈیشل پاورز ان کے آخری لمحے تک جب وہ چیف جسٹس ہیں تب تک وہ جوڈیشل پاورز ان کے پاس ہیں. تو حکومت ایک بدتمیزی کر رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس بدتمیزی کے لیول کو آگے بڑھائیں گے. عدالت کو اپنا آپ اسرٹ کروانا پڑے گا, اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ اس میں سے کچھ نکلنا مشکل ہو جائے گا. 7 رکنی بینچ تو تشکیل دے دیا گیا. ہاں, وہ 7 رکنی بینچ اب فیصلہ دے گا نا. میرا خیال ہے کہ ایک عبوری آرڈر کی طرف بھی اگر عدالت جلد چلی جائے تو بھی ہمیں کچھ اس میں سے نکلتا ہوا حکومت کے اینڈ پہ مشکل سے نظر آئے گا, اور یہ ہوگی اصل توہین عدالت. عدالت کو اپنا آپ منوانا پڑے گا, ورنہ یہ حکومت اسی طرح سے بدتمیزی پر قائم رہے گی.
ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.